اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بغیر وضو کے تسبیح پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اور ذکر و اذکار کی فضیلت کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دل کو دو چیزوں کی وجہ سے زنگ لگتا ہے، غفلت اور گناہ، اور دو چیزیں دل کو روشن کر سکتی ہیں، استغفار اور ذکر الہی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن دلوں کو ذکر الہی سے ہی چمکایا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ مجھ سے کہنے لگے، محبوس وہ نہیں جسے قید کر دیا جائے، بلکہ محبوس وہ ہے جس کا دل اپنے رب سے رک جائے۔ قیدی وہ نہیں جو کہ گرفتار ہو جائے، بلکہ قیدی تو وہ ہے جو خواہشات کا قیدی ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی جانب سفر کرتے ہوئے جمدان پہاڑ سے گزرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مخدون سبقت لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مخدون کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے ذکر الہی کرنے والے مرد اور عورتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے لیے قوم جب اور جس جگہ بیٹھتی ہے تو فرشتے ان پر گھیرا ڈال لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنی مجلس میں فرماتا ہے۔ صحیح مسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ جب مجھے یاد کرتا ہے میں علم کے لحاظ سے اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر دل میں مجھے یاد کرے تو میں دل میں اسے یاد کرتا ہوں، محفل میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ میری طرف بالشت آتا ہے تو میں ہاتھ آتا ہوں، ہاتھ بھر آئے تو میں دو ہاتھ قریب آتا ہوں، چل کر آئے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھایا کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کے باغات کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر الہی کے حلقے۔ ذکر الہی سے اللہ رب العزت ذاکر کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے اپنی امت کو سلام دینا اور کہنا کہ جنت کی زمین بھی نہایت اعلیٰ ہے، اور اس کا پانی بھی میٹھا ہے اور نمکین ہے، لیکن وہ صاف میدان ہے اور اس کے پودے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ذکر الہی سے جو انعامات حاصل ہوتے ہیں وہ دیگر اعمال سے نہیں ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور صبح سے شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے اعمال سے بڑھ کر کسی کا عمل افضل نہیں ہوتا، یہ کہ اس سے بڑھ کر کوئی عمل کرے، اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر الہی کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احکام کی مجھ پر کثرت ہو چکی ہے،
لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی آسان سی چیز بتا دیں جس پر میں عمل کرتا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بطور فخر ان کا تذکرہ اپنے فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ اپنی مجلس میں اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کرتے تو ایسی مجلس باعث حسرت اور نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اگر چاہے تو انہیں عذاب دے اور اگر چاہے تو معاف فرما دے۔ ناظرین، کیا بغیر وضو کے تسبیح پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح پڑھنے کے لیے وضو کرنا لازمی ہے؟ اسی طرح ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کیا بغیر وضو کے ہم تسبیح کو ہاتھ میں پکڑ کر ذکر و اذکار کر سکتے ہیں یا تسبیح کو ہاتھ میں پکڑنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے؟ جیسے بغیر وضو کے تسبیح پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کا ذکر کرنا، تسبیحات کرنا اور اسی طرح درود پاک پڑھنا اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر یہ خاص رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا یہ شرط نہیں رکھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے کہ ہم بغیر وضو کے اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر سکتے ہیں، درود و سلام پڑھ سکتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ اور اسی طرح تسبیح کو ہاتھ میں پکڑ کر ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا یہ بھی بالکل جائز ہے۔ بغیر وضو کے تسبیح پڑھنا، اس کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ ذکر و اذکار یا پھر اسی طرح درود و سلام یہ باوضو ہو کر پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے، لیکن شرط نہیں ہے۔ وضو کے بغیر اللہ کا ذکر کرنا، حمد و ثنا کرنا، اسی طرح درود و سلام پڑھنا یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ بغیر وضو تسبیح پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح ہاتھ میں لے کر بھی پڑھنا جائز ہے۔ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو چکا یا بے وضو ہو تو ایسی حالت میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، البتہ حالت جنابت میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، خواہ زبانی ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، اس کے ساتھ نماز کا اہتمام لازمی کریں کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔